ہماری دنیا کو کس طرح بنایا ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں ہم انسانوں کی جو بڑھوتی ہوئی وہ بیان کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کتنے دنوں میں بنائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ خدا نے یہ دنیا 6 دن میں بنائی تھی۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، سمندر، جانور، یہاں تک کہ ہم انسانوں کو بھی خدا نے بنایا تھا۔ اور خدا نے انسان کو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر رکھا تھا، اور وہ جگہ پتہ کون سی تھی؟ باغ عدن۔ اس باغ کو خدا نے خوبصورت پھلوں سے، بہت سارے پھولوں سے، چشموں سے سجایا ہوا تھا، اور انسان کو ہر چیز کھانے کی اجازت تھی، بس نیکی اور بدی کا پھل کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ہم انسان جو ہیں وہ خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور انسان نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہوا جس کو خدا نے بنایا، آدم باغ عدن میں رکھا، ہوا نے اس شیطان کو جو اس باغ عدن میں رہتا تھا، اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے ایک پھل کھا لیا تھا، اور وہ پھل نہ صرف اس نے خود کھایا تھا بلکہ اس نے آدم کو بھی کھلایا، جس کے سبب سے وہ دونوں گناہگار ہو گئے، اور ان کے گناہگار ہونے سے ہماری یہ زمین جو ہے وہ لعنتی ہوگی۔ بیٹا نہیں میرے بچوں، ہمارا جو خدا ہے وہ تو رحم کا خدا ہے، وہ کس طرح ہمیں اس لعنت بھری زمین پر رہنے دے گا؟ اس نے ایک منصوبہ بنایا، اور ہم سب کے لیے ایک منجی پیدا کیا، اور ہم یہ جو خوشیاں منا رہی ہیں اسی منجی کے لیے تو منا رہے ہیں جس نے اس دنیا میں آ کر ہمارے لیے جو ہے وہ نجات دی ہے، اور ہم لوگ اس کی پیدائش کے دن کو ہی تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے یہ ٹری سجایا، اور آپ لوگ بھی تو اسی لیے آئے ہیں نا، تاکہ آپ اپنے گھر میں جا کر ٹری سجاؤ۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے ہوا، ہمارا منجی ہمارے لیے پیدا ہوا۔ ہمیں بھی یسوع مسیح کی کہانی سنائیں، کیسے ہوئی مسیح یسوع کی پیدائش؟ مسیح یسوع کی پیدائش کی کہانی سننا چاہتے ہیں؟ وہ بھی اسی بائبل مقدس میں لکھی بیان کی گئی ہے، اور وہ کہانی لوکا کی انجیل میں بیان کی گئی ہے، اور یہ کہانی میں آپ کو سناؤں، لیکن ایک شرط پر۔ اگر آپ لوگوں کا ایمان ہے، ایمان میں مضبوطی ہوگی، تبھی آپ لوگوں کو جو میں کہانی سنا رہی ہوں وہ آپ امیجن کرو گے۔ اگر ایمان ہے تو ہم ایسا لگے گا کہ ہم اس منجی کو جس کی پیدائش ہو رہی ہے ہم وہاں موجود ہیں، ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ نظارہ کس طرح وہ اس دنیا میں آیا، کس طرح فرشتے اور یہ دنیا والے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ کہانی سناؤں گی۔ تو آپ کا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح پر؟ تو میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بیت لحم سے۔ ایک کنواری تھی جو بہت ہی پاک عورت تھی، خداوند کی بندی تھی، اس کی عبادت کرتی تھی، ہر وقت خداوند کی پرستش کرتی تھی، وہ خدا کی بندی تھی۔ اور اس کی پیدائش جب خداوند یسوع مسیح کے صورت کے ذریعے ہوئی، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، گلیل کے شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، اور اس کی منگنی داؤد کے یوسف کے گھرانے سے ہوئی۔ فرشتے نے آ کر جب مریم کو سلام کہا، سلام اے مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا
اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا کبھی آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے یہ کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں اس سے یہ کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تب مریم نے فرشتہ سے کہا کہ میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں، اور فرشتہ اس مریم کے پاس سے چلا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یوسف کون تھا؟ یوسف جو تھا وہ اس پاک عورت کا شوہر تھا۔ اس کی منگنی اس دور میں جو تھی، وہ منگنی ہی جو ہے وہ نکاح کے لیے استعمال کی جاتی تھی، لیکن وہ جب پتہ ہوا کہ روح القدس کی قدرت نے مریم پر سایہ ڈالا ہے تو یوسف راست باز تھا، وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور انہی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ سو گیا، کیونکہ وہ پریشان رہتا تھا کہ وہ کس طرح اس بات کو سمجھے۔ لیکن خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا، یوسف کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے گھر لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ وہ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے معافی دے گا۔ اور فرشتہ جب وہاں سے چلا جاتا ہے تب یوسف جو ہے وہ نیند سے جاگتا ہے اور وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا تھا۔ لیکن وہ گیا اپنے مریم کو گھر لے آیا اور اسے تب تک نہ جانا جب تک کہ اس کا بیٹا نہ ہو گیا، ہمارا منجی پیدا نہ ہو گیا، اس دنیا میں وہ نہ آ گیا، وہ مقدس ہمارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا اور یہ دنیا نور سے بھر گئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی پیدائش کی سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری کس کو ملی تھی؟ سب سے پہلے جو خوشخبری سنائی گئی تھی وہ غریب لوگوں کو، ان غریب لوگوں کو سنائی گئی تھی جو کھلے میدان میں بیٹھے سردیوں میں آگ تاپ رہے تھے۔ وہ چرواہے تھے جو اپنی بھیڑ بکریوں کی غلہ بانی کرتے تھے اور ٹھنڈ میں بیٹھتے تھے، رکھوالی کرتے تھے، غریب تھے، سردی سے بے نیاز، کیونکہ وہ محنت کرتے تھے، اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو خداوند نے چنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا فرشتہ ان چرواہوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان چرواہوں کو کہا، میدان میں جو رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ خداوند کا جلال ان کے گئے چمکا اور وہ سب بہت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک ایک آسمانی لشکر خداوند کی تمجید کرتا تھا، عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی
सुलह।